رات اندھیری تھی اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں گھر میں کچھ سی رہی تھی. آج کل تو لائٹس وغیرہ ہیں لیکن ابھی بھی اگر مسجد کی لائٹ بند کر دی جائے, ساری لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہمارے لیے کسی چیز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی گر گئی. اب سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اگر ابھی بھی گر جائے تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, حالانکہ روشنی ہے, مگر اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل. تو آپ فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں اندھیرے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر آ گئے. اچھا دیکھیں, آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور, بڑی روشنی, بڑی رونق دی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے, مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. اور کتنا جگمگایا, کتنی روشنی ہوئی, کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا, اچھا یہ حدیث سب نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں, آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ, ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات کو, بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا, اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت, جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے, اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں, قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی, جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا, وہ تو مارا گیا نا. اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو, کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس, کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اب ذرا غور کیجئے, نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے, وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا, نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی, لکھنے کو پورے اخبار بھر دیں گے, پورے ناول لکھ دیں گے, مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا, لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے, درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا, میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے, میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ دوران بیان, دوران نعت, کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے, رہ جائے. تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو, تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا, اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ, اس کا قائم مقام ہو جائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار, اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں, تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ.